بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمغان میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر موجود پایا۔ ارد گرد امی، بابا اور علی متفکر کھڑے تھے۔ کیا ہوا مجھے؟ وہ اپنا چکراتا سر پکڑتے ہوئے بمشکل بولا۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر اس سے مخاطب ہوا۔ ارمغان کی نگاہ رخسار پر پڑی، جن کی آنکھیں رونے کی شدت سے سوجی ہوئی تھیں۔ شفیق صاحب بھی کافی پریشان کھڑے تھے۔ تم آرام کرو، ذہن پر زور مت ڈالو، علی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مگر ارمغان کو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکاری سی نکلی، آہ سہانی۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ رخسانہ جھنجھلاتے ہوئے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو صوفے پر لیٹا مزے سے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ ارمغان، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ رخسانہ بیٹے کو یوں موبائل میں گم دیکھ کر قدرے خفگی سے بولی، جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ارمغان موبائل سائڈ پر رکھ کر ماں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ تصویر دیکھو، کیسی لڑکی ہے؟ وہ اس کی جانب تصویر بڑھاتے ہوئے بولی، اوف امی، کتنی بار بولا ہے مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ ارمغان ماں کی بات پر جھنجلاتے ہوئے بولا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کس سے کرو گے شادی؟ رخسانہ کو بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ جب کرنی ہوگی بتا دوں گا، ابھی میں باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ ارمغان نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانی۔ ہاں بس تمہارا یہی کام ہے، تم اس طرح سے ہی ماں کو تنگ کرتے رہنا۔ رخسانہ بیٹے کی پشت کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، ارے بیگم کس پر غصہ کر رہی ہیں؟ شفیق صاحب بیوی کے پاس آتے ہوئے بولے، آپ کے لاڈلے نے مجھے بہت تنگ کے رکھ دیا ہے۔ میں تو پوتا پوتی کی حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ ہماری ایک ہی اولاد ہے، کیا اولاد کی خوشیاں دیکھنا ہمارا حق نہیں ہے؟ رخسانہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر سسکنے لگیں، ارے بیگم دل کیوں چھوٹا کرتی ہیں؟ میں سمجھاؤں گا اس نالائق کو، اگر نہیں مانا تو کان پکڑ کر شادی کروا دوں گا۔ ارمغان رخسانہ اور شفیق کی اکلوتی اولاد تھی۔ ارمغان نے آج سے 3 سال پہلے ہی MBA کیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی اسے اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی۔ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا۔ خاندان میں کتنے ہی لوگ اپنی بیٹی کے لیے ارمغان سے شادی کے خواہش مند تھے۔ خود رخسانہ بھی چاہتی ہیں کہ بیٹے کے چہرے کے پھول کھل جائیں، مگر وہ مستقل 2 سال سے ان کو ٹال رہا تھا۔ یار تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اپنا نہیں تو آنٹی کا سوچ، ان کے بھی تو ارمان ہیں تیری خوشیاں دیکھنے کے۔ علی اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت چائے کے ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ یار مجھے وہ مل جائے تو میں کل ہی کر لوں۔ ارمغان اس کی بات پر بولا، یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا کیا؟ تو نے ایک جھلک دیکھی اس لڑکی کی اور تو اس سے شادی کے لیے مر رہا ہے؟ نہ تو اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، وہ کون ہے کیا ہے، اور پھر تجھے کیا پتہ وہ شادی شدہ ہو؟ اور مثال کے طور پر اس وقت وہ شادی شدہ نہیں بھی ہوئی تو اب 2 سال تک تو تیرے لیے بیٹھی نہیں ہوگی۔ میری مان بھول جاؤ اس کو ایک شراب سمجھ کر، اور جہاں آنٹی کہہ رہی ہیں وہاں کر لے شادی۔ علی اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، وہ میری محبت ہے، مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اس نے صرف مجھے ایک نظر دیکھا تھا اور آج تک میں ان کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ ارمغان کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس بھائی پھر ہو گئی تمہاری شادی اور مل گئی تمہیں وہ لڑکی۔ علی اس کی بات پر طنز سے بولا، میرا دل کہتا ہے وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی۔ ارمغان زیر لب بولا، اسے آج بھی وہ رات یاد تھی۔ آج سے 2 سال پہلے وہ اپنے دوست حمزہ کی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے کہ بیچ سڑک پر اس کی گاڑی خراب ہوئی۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے گاڑی سے اترا اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے نسوانی آواز سنائی دی۔ اتنی رات گئے ایک لڑکی کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تو سامنے سے 2 خواتین سیاہ چادر اوڑھے آ رہی تھیں۔ ایک تو ان میں بڑی عمر کی تھیں، جبکہ دوسری 24-25 برس کی لگ رہی تھی، جس نے اپنا آدھا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ سنسان سڑک پر اتنی رات ان 2 عورتوں کو دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتی اس کے کافی نزدیک آ گئی تھی کہ اچانک کوئی چیز اس لڑکی کے ہاتھ سے گری، جسے وہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ ارمغان کی بے اختیار نظر اس پر گئی تھی۔ زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے جب وہ کھڑی ہوئی تو اس
اس دوران اس کے چہرے سے نقاب ڈھلک گیا تھا۔ ارمغان جو سرسری سا اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ جیسے اس کے چہرے پر تھم سی گئی تھی۔ سیاہ گھنے بالوں کے درمیان دمکتا روشن خوبصورت چہرہ بالکل کسی چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ بلوری بڑی بڑی آنکھیں جنہوں نے ایک پل کے لیے ارمغان پر نگاہ ڈالی، اور ارمغان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان نظروں کی گرفت میں آ گیا ہو۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں، مگر وہ اپنی جگہ وہیں جامد سا ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے اختیار ان کے پیچھے گیا، مگر اللہ جانے وہ دونوں کس طرف چلی گئی تھیں۔ ارمغان اس لڑکی کی تلاش میں روز اس راستے کے چکر لگاتا، مگر پورے 2 سال تک وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ کیسا جنون تھا، ارمغان بھی نہیں جانتا تھا۔ بس اس کو ایک دھن تھی کہ کسی طرح وہ لڑکی اس کو مل جائے، اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اسے ضرور ملے گی۔ رخسانہ جو کب سے چاہ رہی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کے ٹال مٹول پر ان کو کافی غصہ تھا۔ ہر روز اسی موضوع پر ان ماں بیٹے کے درمیان بحث چل رہی ہوتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ گھر پر ہی موجود ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ رخسانہ اس کے پاس چلی گئی۔ سیما نے ایک لڑکی دکھائی ہے، وہ رشتہ کرانے والی کا نام لیتے ہوئے بولی۔ لڑکی بہت خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اچھی سلیقہ مند ہے۔ رخسانہ لڑکی کی تعریف میں ربط السان تھی۔ ارمغان ماں کی بات پر خاموش رہا۔ تم اس لڑکی کو دیکھنے کب چلو گے؟ وہ بیٹے کو خاموش دیکھ کر بات بڑھاتے ہوئے بولی۔ امی، میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا، جب ہوگا بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں گے تب شادی کرنا، رخسانہ تلخی سے کہتے ہوئے بیٹے کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارمغان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیوں ماں کو تنگ کرتے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے ماں کی بات؟ شفیق صاحب وہاں آتے ہوئے بیٹے سے بولے۔ انہوں نے بیوی کو غصے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ ان کو کس بات پر غصہ ہے۔ بابا امی سے بولیں، مجھے بس تھوڑا وقت دے، پھر وہ جہاں بولیں گی میں راضی ہو جاؤں گا۔ ارمغان باپ کو دیکھتا ہوا ملتجی لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں سے بات کر لوں گا۔ شفیق صاحب کے لیے یہی بہت تھا کہ ان کے بیٹے نے شادی کے لیے حامی بھری تو صحیح، مگر تم نے تھوڑے وقت کی بات کی ہے۔ وہ بیٹے کو یاد دلاتے ہوئے بولے، جی بابا، بس تھوڑا وقت چاہیے۔ ارمغان بولا، کہاں ہو یار، کیوں نہیں تم مجھے نظر آتی؟ رات وہ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے بے بسی سے اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ یہ تھوڑا وقت بھی گزر گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں کسی اور لڑکی کو وہ مقام دے پاؤں گا؟ ارمغان کو سوچ تھکا رہی تھی۔ گاڑیاں جان راستے پر رواں دواں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرف نکل آیا تھا۔ وہ راستہ کافی سنسان تھا، آبادی نام کو نہیں تھی کہ اچانک ارمغان کی نگاہ ایک وسیدہ دروازے پر پڑی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ پری وش اس دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارمغان کو لگ رہا تھا جیسے اس کو مقصد حیات مل گیا ہو، جس کے لیے وہ پورے شہر کی خاک چھانتا پھر رہا تھا، وہ اس کو آج نظر آ ہی گئی تھی۔ ارمغان نے موبائل میں وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ ارمغان کچھ سوچتے ہوئے ہمت کر کے گاڑی سے اترا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پر گھنٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہلکے سے ہاتھ مارنے سے وہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ رات کی خاموشی میں دروازے کی چرچراہٹ نے عجیب سا شور پیدا کر دیا تھا۔ ارمغان دروازے کے اندر داخل ہوا تو چھوٹا سا صحن تھا جس کی دیواروں پر جا بجا مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر ارمغان کو کوفت سی محسوس ہوئی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا تو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کا رنگ اتر چکا تھا۔ ارمغان وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر موجود خاموشی کو دیکھ کر اسے وحشت کا احساس ہوا۔ مجھے اس طرح سے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا پتا وہ لوگ مجھے غلط سمجھیں۔ ارمغان کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ جاتا کہ نسوانی آواز پر اس کے قدم جم سے گئے۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اب وہی لڑکی اس کے روبرو اس سے مخاطب تھی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، ارمغان ہکلاتے ہوئے بولا۔ جی تشریف رکھیں، وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جو دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کی تلاش میں پچھلے 2 سال سے پھر رہا ہوں۔ ارمغان زمین کو تکتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ اسے لگا جیسے لڑکی اس کی بات پر ہنسی ہو۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ارمغان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے خود بھی حیرت تھی کہ اس نے کیسے پہلی ہی بار میں اس لڑکی سے کہہ دیا، جس پر وہ خاموشی ہو گئی تھی۔ ارمغان اس کی خاموشی پر بے چینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ناممکن ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر ارمغان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کیوں ناممکن ہے؟ آپ کی کیا شادی ہو گئی ہے؟
ارمغان کو یہی دھڑکا لاحق تھا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ لڑکی کی بات پر ارمغان کے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے سکون سے نہیں سو پایا۔ مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ارمغان اب اس کی منت کرتے ہوئے بولا، جس پر لڑکی خاموشی سے پلٹنے لگی۔ سن لو اس کی بات، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بزرگ عورت وہاں آتے ہوئے بولی۔ یہ وہی عورت تھی جو ارمغان نے سڑک پر اس لڑکی کے ساتھ دیکھی تھی۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سوہانی بتایا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ارمغان اب اکثر رات وہاں تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا۔ تم سے مجھے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ارمغان بولا، جس پر سوہانی فقط مسکرا کر رہ گئی۔ زیادہ تر ارمغان ہی باتیں کرتا تھا۔ سوہانی بہت کم گو تھی، وہ چپ ہی رہتی تھی، اتنا نہیں بولتی تھی۔ ارمغان کو یقین نہیں آتا تھا جس کے لیے وہ پچھلے 2 سال سے جنونی ہو رہا تھا، وہ لڑکی آج اس کے روبرو ہے۔ چاہے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو بھی سکتا تھا، مگر ارمغان نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ تو بولتا تھا نا، شراب ہے وہ لڑکی، دیکھ اب میں روز اسے ملتا ہوں۔ ارمغان علی کو خوشی سے چور لہجے میں بتاتے ہوئے بولا، ہاں یار تیری لگن سچی تھی جو تجھے وہ مل گئی۔ چل اب ایک کام کر، آنٹی سے بھی ملوا دے اس لڑکی کو، تاکہ وہ اس کو اپنی بہو بنا کر جلدی سے لے آئیں۔ علی کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یار اس کے گھر کی حالت بہت خراب ہے، مطلب جگہ جگہ سے ٹوٹا اور صفائی کا خیال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارمغان علی کو بتانے لگا، حیرت ہے، جبکہ تو بہت صفائی پسند شخص ہے۔ علی اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے بولا، محبت نے کچھ بھی نہیں دیکھا یار۔ ارمغان مسکراتے ہوئے بولا، مگر امی کو سخت نفرت ہے گندگی سے، وہ بھی ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنائے گی۔ ارمغان کو اندیشے ستا رہے تھے۔ تم ایک کام کرو، سوہانی سے بات کر لو، اپنی امی سے ملاقات کرانے سے پہلے وہ تھوڑا گھر کی حالت بہتر کر لے۔ علی کے مشورے پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ رات وہ کھانے سے فارغ ہو کر سوہانی کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے رخسانے کی آواز پر رک گیا۔ ارمغان، شادی کا تم نے کیا سوچا ہے؟ امی آپ کو 1-2 دن میں بتاتا ہوں، ماں کی بات کا مسکرا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے رخسانہ اس کی بات پر حیرتوں میں غوطہ زن تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمغان نے 1-2 دن کا بولا ہے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ راستے میں ارمغان کی نظر ایک جیولری شاپ پر پڑی۔ وہ گاڑی روک کر اس جیولری شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا سوہانی کے لیے کچھ خریدے۔ اس کو ایک گولڈ کا نازک سا بریسلیٹ بہت پسند آیا، وہ اس نے اس کے لیے خرید لیا تھا۔ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ وہ سوہانی کی طرف بریسلیٹ بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نہیں لے رہی۔ سوہانی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں بہت محبت سے لایا ہوں تمہارے لیے، منع مت کرنا۔ ارمغان کا دل سوہانی کے انکار پر بجھ سا گیا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، جس پر سوہانی نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سوہانی، میں اپنی امی کو یہاں لانا چاہتا ہوں تم سے بلوانے کے لیے۔ ارمغان کچھ سوچتے ہوئے بات شروع کرتے ہوئے بولا۔ اس دوران وہاں سوہانی کی امی بھی آ گئی تھیں، جو ارمغان کو شاذ و نادر ہی نظر آتی تھیں۔ آنٹی، میں سوہانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارمغان ہمت کرتے بولا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر امی کے آنے سے پہلے تھوڑی گھر کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو وہ گھر کی مخدوش حالت دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے بولا، بیٹا ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اس گھر کی حالت کو بہتر کر سکیں۔ سوہانی کی امی کی بات پر ارمغان چپ سا ہو گیا۔ سوہانی، اگر گھر کی تھوڑی حالت بہتر ہو جائے اور جو کام کروانا ہو گھر میں، اس کے لیے پیسے میں دے دوں گا۔ وہ آنٹی کے جانے کے بعد آہستگی سے سوہانی سے بولا، جو یک ٹک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی، نہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوہانی اس کی بات پر سختی سے بولی، مگر صفائی کا میں کر لوں گی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر ارمغان کو اطمینان سا ہوا، اگر میں نہیں ملی تو تم کیا کرو گے؟ سوہانی کے اچانک سوال پر وہ تڑپ اٹھا، ایسے مت بولو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ارمغان کی بات پر ایک زخمی مسکراہٹ سوہانی کے لبوں پر آئی، تم نے یہ بات کیوں کی؟ ارمغان اسے بولا، بس ایسے ہی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی۔ ارمغان گھر آنے کے بعد کافی دیر تک جاگتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سوہانی اتنا خوش نہیں ہے۔ اسے وہ خوشی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی جو ارمغان کو تھی۔ اس بات نے اسے پوری رات بے چین کیے رکھا۔ وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، اسی چکر میں آفس بھی نہیں جا سکا تھا۔ تم آج آفس نہیں گئے؟ رخسانہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھنے لگی۔ جی، دیر سے سویا تھا اس لیے آنکھ نہیں کھل سکی۔ وہ ماتھے پر بھرے بال پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارمغان، تم نے مجھ سے کہا تھا 1-2 دن میں بتاتا ہوں۔ رخسانہ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، جی امی، مجھے ایک لڑکی کافی پسند ہے اور میں اسی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا تھا۔ ارمغان ماں کو صاف گوئی سے پوری بات بتاتے ہوئے بولا، مگر امی ایک بات ہے۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، ان کے حالات اس قدر اچھے نہیں، میرا مطلب آپ کو اس کی قربت سے تو اعتراض نہیں ہوگا؟
اس کی بات پر رخسانہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مجھے اس لڑکی سے ملواؤ۔ رخسانہ کی بات پر ارمان کے دل سے لگ رہا تھا منو بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو رات تک لے چلوں گا۔ رات تک کیوں؟ اب تم گھر پر ہو تو ہم دوپہر تک چلتے ہیں، ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں۔ رخسانہ کی بات پر اسبات میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ شاور لے کر تیار ہو کر رخسانہ کے ساتھ نکل آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ ارمغان کا جب بھی سہانی کی طرف جانا ہوا رات کے وقت ہی ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کے دن بھر کی مصروفیت تھی۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم شادی کے لیے راضی ہوئے ہو، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ اس میں کچھ تو خاص بات ہوگی جو میرا بیٹا اس کا اتنا دیوانہ ہے۔ امی، آپ اس کو دیکھیں گی تو خود میری پسند کو داد دیں گی۔ وہ گاڑی سہانی کی گلی میں داخل کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھا جو دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ ارمغان گاڑی روک کر اترا۔ کدھر ہے؟ ماں نے پوچھا۔ آ جائیں اس طرف، کہتا ہوا وہ سہانی کے دروازے کی جانب پلٹا۔ مگر یہ کیا؟ وہاں تو سوائے کھنڈر کے کچھ نہیں تھا۔ ارمغان بے یقینی کی حالت میں اس خالی پلاٹ کو دیکھنے لگا۔ ارمغان بیٹا کدھر چلنا ہے؟ رخسانہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ امی، ادھر سہانی کا گھر تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے اس اجاڑ جگہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ رخسانہ حیرانگی سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ارمغان آستگی سے اس طرف بڑھا تو اس کی نگاہ نیچے زمین پر پڑی جہاں وہ بریسلیٹ پڑا ہوا تھا جو اس نے سہانی کو تحفے میں دیا تھا۔ رخسانہ وہاں بیٹے کو اس طرح سے کھڑا دیکھ کر سمجھ نہیں پائی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بات سنیں بھائی، ارمغان کے پاس سے گزرتے ہوئے شخص کو روکتے ہوئے بولا۔ جی فرمائیں۔ وہ یہاں جو گھر تھا ماں بیٹی رہتے تھے، کہاں گئے؟ ارمغان کی بات پر وہ آدمی حیرانگی سے اس کی بات پر اس کو دیکھنے لگا۔ میرے بھائی، یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سال سے خالی پڑا ہوا ہے، اور اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آصف زدہ ہے۔ یہاں البتہ ماں بیٹی تو نہیں، ہاں جنات کا مسکن ضرور ہے۔ وہ آدمی ارمغان کی بات پر ہنس کر بولا۔ رخسانہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جہاں پر سہانی اور اس کی ماں رہتی ہیں میں اکثر ملنے آتا تھا، میں تو اس سے شادی کرنے والا تھا۔ ارمغان اس کی بات پر بولا، جس پر سامنے کھڑے شخص کو ارمغان کی ذہنی حالت پر شبہ سا محسوس ہوا۔ بھائی، میرا گھر اس گلی کے کونے پر ہے، میں یہاں پچھلے 8 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ آدمی بولا۔ یہ دیکھیں، میں نے اسے تھوڑے دن پہلے یہ بریسلیٹ دی تھی۔ ارمغان جھک کر بریسلیٹ زمین سے اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو دکھاتے ہوئے بولا۔ ارمغان کے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھ کر اس آدمی کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا جو بول رہا ہے اس میں کچھ تو صداقت ہے۔ بھائی، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جگہ آصف زدہ ہے، یہاں پر کوئی گھر پچھلے 10 سال سے تعمیر نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی ادھر کوئی کام شروع ہوا تو مزدوروں کو کافی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ادھر تعمیراتی کام رک گیا تھا۔ آپ جو بول رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں محض ایک سراب ہوتا ہے۔ وہ آدمی اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ رخسانہ بیٹے کی دگرگوں حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوئی۔ رخسانہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر کہ ان کا بیٹا جس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا تھا وہ کوئی روح یا پھر جنینی تھی۔ ارمغان گاڑی ڈرائیو کر کے کس طرح گھر پہنچا وہ نہیں جانتا، مگر رات تک اس کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب ہوش آیا تو سب کچھ پوری آب و تاب سے اسے یاد آ گیا تھا۔ اگر میں نے نہ کی تو تم کیا کرو گے؟ اسے آخری ملاقات میں سہانی کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ وہ بے بسی سے سر تکیے پر پٹک کر رہ گیا۔ ارمغان سوچ رہا تھا کہ سہانی آخر کون تھی اور اس کو ہی کیوں نظر آئی۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ارمغان جو ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ علی اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اور سہانی؟ ارمغان اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک سراب تھا اور کچھ بھی نہیں۔ علی کی بات پر اس نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔